نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ اب یہ 8واں سبق ہے۔ یاد رکھیے یہ سبق جو ہے یہ مراقبہ نہیں ہے، تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 7 لطائف پہ مراقبہ کر لیا آپ پھر 8واں اس پہ کریں، کیونکہ جو ہمارے سبق نمبر 8 اور 9 ہیں، حبس دم اور تحلیل لسانی، یہ مراقبات نہیں ہیں، سبق ضرور ہیں، مراقبات نہیں۔ تو یہ 2 جو سبق ہیں کسی اور وقت بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب سبق نمبر 8 کی بات کریں گے، اس کا نام ہے حبس دم۔ یہ کہتے ہیں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو تلقین فرمایا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ نقشبندیہ اسباق کا مکھن ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجیے کتنی عجیب چیز ہوگی یہ، اور یہ خاص خضر علیہ السلام، آپ خود سوچ لیجیے کتنی بڑی ہستی ہیں۔ اور ہمارے عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ان کے مزار پہ 2 دفعہ حاضری کی توفیق ہوئی۔ یہ ان کا مزار جو ہے بخارا، ازبیکستان میں جو ہے بخارا، اس کے بالکل قریب ہی ہے۔ تو بخارا میں وہاں 2 دفعہ حاضری ہوئی، اور بہت بڑی ہستی ہیں۔ تو یہ سبق خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا۔ اب اس کا میں پہلے کرنے کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں، پھر وہ بتا بھی دوں گا پریکٹیکلی آپ کو ذرا دکھا کے بھی، اور اس کے کچھ اثرات بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ سانس روک کے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ مطلب ہم بیٹھ جائیں گے اور جو ہے یہ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، اور جس طرح مراقب ہوتے ہیں نا، اس طرح نیچے کر لیں گے توجہ کے لیے، اور پھر اب ہم خیال سے، زبان سے نہیں، خیال سے لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ اور کس انداز میں کہ اچھا اس سے پہلے ہم جب یہ شروع کرنے سے پہلے سانس اندر لے کے، اور اس کو ناف کے نیچے، یہ ناف ہوتی نا، اس کے نیچے روک لیں گے۔ ایک ہوتا ہے انسان سانس سینے میں روکتا ہے، سینے میں نہیں روکنا، اور اس کے مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ سانس لے لیا آپ نے اور سینے میں آپ نیچے روک ہی نہیں پا رہے، تو بے شک سانس لیں، مگر اتنا رکھیں کہ یہ ناف کے نیچے یہاں سانس کو روک دیں نیچے۔ اس کے بعد تصور کریں کہ آپ تصور میں لا الہ الا اللہ کہیں گے، اور وہ اس انداز میں کہ لا کہتے ہوئے آپ تصور کریں گے کہ لا جو ہے یہ ناف کے نیچے سے چلا ہے، اور ہوتے ہوئے سیدھا یہ دماغ تک پہنچ گیا ہے، اور پھر الہ کا تصور کرتے ہوئے یہ یہاں سے سیدھے کندھے پہ آ گیا ہے۔ اور پھر جب الا اللہ کا تصور کریں گے تو ضرب لگائیں گے دل پہ، مگر کس طرح کہ یہ جو الا اللہ کی ضرب ہے یہ 5 لطائف، یہ جو 1 2 3 4 5 تھے، سب سے ہوتی ہوئی گئی ہے، اور پھر دل پہ زور سے جیسے ٹکرائی ہے، اور ٹکرانے کے بعد جس طرح پانی کی آپ نے لہر دیکھے نا، کسی چیز سے جب ٹکراتی ہیں لہریں پھر واپس جاتی ہیں، تو اسی طرح جب یہ ٹکرائے الا اللہ کرتے ہوئے ضرب آپ نے دل پہ لگائی ہے، 5 لطائف سے ہوتے ہوئے پھر یہاں دل پہ لگایا، تو اس کا جو اثر ہے، جو ریورس اثر آیا ہے، وہ 5 لطائف پہ اس کا اثر آیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اب میں کہہ رہا ہوں لا، یہاں تک آ گیا، الہ کہتے ہوئے ہم نے اس کو سیدھے کندھے پر رکھ دیا، پھر الا اللہ کی ضرب یہ 5 لطائف سے، ہمارے یہ 5 لطائف سے اس سے ہوتے ہوئے یہ دل پہ لگی ایسے ٹھا، اور پھر یہ واپس اس کا اثر جو ہے 5 لطائف پہ آیا واپس، پھر تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سانس بند ہے، اور ایسے ہم جیسے مراقبے کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، سانس بند ہے، اور اس طرح خیال سے صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا اب اس میں ایک شرط کیا ہے کہ یہ خیال رکھیں کہ یہ ذکر جو سانس ٹوٹنے سے پہلے طاق عدد میں ہو، یعنی 3 5 7 9 11 اس طرح طاق عدد میں ہو، یعنی آڈ نمبرز میں ہو، ایون میں نہ ہو۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے اگر 3 بار یہ کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور سانس پھول رہی ہے، تو پھر آپ سانس چھوڑ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور کوشش کریے جب مشق ہو جائے گی تو آپ زیادہ دیر تک سانس روک سکیں گے. تو کوشش کریے کہ 7 9 یہاں تک کہ ایک سانس میں جب آپ روکتے ہیں کہ یہ 21 مرتبہ ہو جائے 21. ٹھیک ہے. اور ویسے تو جب بعد میں مشق ہو جائے تو 21 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، مگر 21 کے بعد دوبارہ سے پھر شروع کیجئے، یعنی 7 9 اس طرح کر کے اور پھر 21 تک دوبارہ پہنچیے. تو یہ جو ہے طاق عدد میں کرنی ہے. اچھا، اس میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ جب آپ سانس چھوڑیں گے، جیسے میں نے کہ آپ نے 3 بار پڑھ لیا، 7 بار پڑھ لیا، یا کوئی بھی یا 21 بار بھی پڑھ لیا، جب سانس جب بھی چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، اور سانس چھوڑتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس چھوڑتے ہوئے آپ یہ بولیں گے. اور جب آپ نے کچھ مرتبہ اس طرح کر لیا اور کچھ سانس اس طرح لیے اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور کچھ مرتبہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد جب آپ نے سانس چھوڑا ایک دفعہ تو آپ نے پڑھ لیا محمد رسول اللہ، اور پھر آپ کہیں گے اے اللہ تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا معبود ہے، اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، اپنی محبت عطا فرما دے. یعنی ہر چند ایسا کرنے کے بعد پھر یہ کہیں گے. باقی یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کی یہ کہتے ہیں نا، میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ ہمارے اسباق کا مکھن ہے. ایک اس میں اس کی بہت بڑی جو ایک تاثیر ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر کوئی بیماری آئی ہے، اخلاق رذیلہ، وہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اور وہ چاہ رہا میں اس سے چھٹکارا پا لوں، یا نفسانی خواہشات سے نفس سے چھٹکارا پا لوں، تو جب لا کہے گا تو وہ یہ خیال کرے گا کہ لا کی تلوار سے میں نے وہ بیماری کاٹ دی. مثال کے طور پہ جھوٹ بولنے کی بیماری مجھ میں ہے، تو میں تصور کروں گا تصور سے کہ لا یہ اوپر جب آ رہا ہے تو اس تلوار سے میں نے جھوٹ کی یہ بیماری کو کاٹ دیا ہے، اور پھر الہ کہتے ہوئے اس کو سیدھے کندھے پہ پھینک دیا ہے، اور پھر الا اللہ کہتے ہوئے ضرب لگا دی ہے. تو یہ بڑا مفید ہے. ایک آدمی سگریٹ نہیں چھوڑ پا رہا، یا کوئی اور اس کے اندر ایسا گناہ وہ نہیں چھوڑ پا رہا، تو اس کا تصور کر لے، یا ویسے ہی نفس اور شیطان کا تصور کر لے کہ لا کی تلوار سے میں کاٹ رہا ہوں، الہ کہتے ہوئے ادھر پھینک رہا ہوں، پھر الا اللہ کی ضرب لگا رہا ہوں. تو یہ ہمارا تصور ہے جب ہم نے یہ ذکر کرنا ہے تو اس کا ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہے مگر ذکر گرم جلالی، تو اس کے ساتھ آپ نے تبھی کرنا ہے جب شیخ نے تلقین کرنا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ کو بھی چاہیے کہ مرید کی کیفیت دیکھ کے، کیونکہ یہ گرم اور جلالی ذکر ہے، تو اکثر بزرگ تو اس کو صرف سردیوں میں تلقین کرتے ہیں کہ سردیوں میں پڑھا جائے، کیونکہ بعض مشائخ تو اس کو دریا یا نہر کے اندر کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے، اتنا یہ گرم اور جلالی ہے. تو ایک عام طور پہ بزرگ یہی بتاتے ہیں یہ ذکر ہمیں صرف سردیوں میں کرنا چاہیے، گرمیاں ہو تو بند کر دیں. دوسرا، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے یا بہت زیادہ بدن میں گرمی پیدا ہو رہی ہے تو فوراً اپنے شیخ کو بتائیں، اور جیسے وہ ہدایت آپ کو بتائیں ویسا آپ کریں. پھر اس ذکر کے ساتھ مشائخ کہتے ہیں کہ ذرا تیل مالش کا بھی اہتمام رکھیں، بادام پستے جو مقوی ذہن چیزیں ہوتی ہیں اس کا بھی استعمال کریں، کیونکہ یہ خشکی بھی ذہن میں لا سکتا ہے بہت مجرب، مگر ظاہری بات ہے. اب انسان سوچے گا کہ جی اللہ کا نام ہے تو اس سے کوئی مضرات کیسے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، بے شک اللہ کا نام ہے، مگر اس کو جو اٹھانے کے لیے جو روحانی طاقت بھی چاہیے اور جسمانی طاقت بھی چاہیے. جسم پہ بھی ذکر کا اثر ہوتا ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہم بادام پستے بھی استعمال کر رہے ہیں اور سر میں تیل بھی لگا رہے ہیں، مقوی ذہن چیزیں بھی کھا رہے ہیں. اور پھر اگر جس کو شوگر نہیں ہے وہ گنے کا رس پی لے، یا کوئی بھی ایسی چیزیں استعمال کرے جس کی تاثیر ٹھنڈی ہو. تو یہ بہت جیسے میں نے عرض کیا یہ ہمارے سلسلے کا مکھن ہے. مگر پھر شیخ سے جو بھی حالات کیفیات اس میں بہت ہو سکتی ہیں، شیخ کو بتاتے رہیں اور پھر آگے جیسے وہ ہدایت دیں. اور خدا نخواستہ غصہ یا طبیعت میں تیزی یا گرمی بہت زیادہ آ رہی ہے تو فوراً بند کریں اور شیخ کو بتائیں. مگر آخر میں ڈرا نہیں نا میں ہے بہت مجرب. اور جو یہ گرمیوں میں بھی کرنا چاہے تو ایک اور طریقہ دوں، اس کی حقیقت تو سانس بند کر کے ہی ہے،
مگر بزرگ کہتے ہیں کہ پھر جو گرمیوں میں یوں کر لے کہ سانس بند نہ کرے اور پھر یہ لا الہ الا اللہ اسی طرح تصور کرے مگر سانس بند نہ کرے، اور سردیوں میں اب سے دم کرے یعنی پھر سانس بند کرے، تو وہاں اس کی تاثیر بہرحال بہت آگے کی ہے، اور اس طرح بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس میں پابندی بھی ہوتی رہے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔